السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کبیرہ گناہ کی۔ یہ بھی ایک کبیرہ گناہ کی قسم ہے، سود خوری۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، سود کھانے سے باز آ جاؤ۔ سود کھانے والا شخص ایسے ہے جیسے شیطان نے کسی کو چھوا ہو اور وہ شیطان کے چھونے سے خپتی بن چکا ہو، جیسے انسان ایک پاگل پن کی جو شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ جو سود ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود کے 72 یا 73 درجے ہیں۔ تو جو سب سے ہلکا درجہ سود کا وہ ایسا جیسے کہ شخص نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ تو ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا بینکوں کا نظام، حتیٰ کہ ہمارے ملک کو چلانے کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے وہ بھی سود پر لیا جاتا ہے۔ اب یہ واحد گناہ ہے جس کے کرنے سے اللہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب ایک قوم اپنے اللہ اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ کر رہی ہو تو پھر وہ امید یہ رکھے کہ حضرت عمر جیسا حکمران آئے، صلاح الدین ایوبی جیسا شخص آئے، فلاں بن فلاں آئے، محمد بن قاسم آئے۔ خود کے جو اعمال ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور اوپر سے اس جنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جیسا شخص ہے۔ تو سود جو ہے یہ تھوڑا ہو بہتا ہو، زہر تھوڑی ہو بہتی ہو، زہر زہر ہی ہوتی ہے، سود سود ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب تک آپ کے ملک میں، میرے ملک میں یہ سودی نظام ختم نہیں ہوگا، یہ بینکوں کا نظام سودی ہے، یہ ہمارے ملک کو چلانے کے لیے آئی ایم سے جو قرض لیا جاتا ہے یہودیوں سے، یہ سودی ہے۔ حتیٰ کہ یہودی اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بھی مدینے میں سود دے دے کر لوگوں کو اس نے غلام بنایا تھا۔ واحد یہ جرم ہے واحد یہ حربہ ہے جس کی وجہ سے یہودی مسلمانوں پر غالب ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو وہ سود دے رہے ہیں، اس وقت بھی سود دے رہے تھے وہ، لیکن جب تھوڑا یا اسٹیبل ہوا معاملہ، نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد معاملہ ٹھیک ہوئے، یہودیوں کو رفع دفع کیا گیا، تو اب وہ خود آپس میں سود خوری نہیں کرتے، حالانکہ سود ان کی کتابوں میں بھی حرام ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ تک نہیں ہے۔ اس لیے جب تک تمہارے ملک میں یہ سودی نظام یہ ختم نہیں ہوگا، جب تک تمہارے ملک میں جو آج کوئی بھی شخص جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ہر شخص اس جو ہے وہ جرم کا شکار ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ سود کبیرہ گناہ ہے۔ تو جو سود کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ منہ کالا کرتا ہے۔ اس لیے وہ عدالتی ہو، وہ جو معاشی معاشرتی جو کوئی بھی معاملات ہوں، سود جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تک تم اس سے باز نہیں آؤ گے، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل نہیں ہوگی۔ جب تک اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، آپ کا کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔